بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی العمام رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ذیقعدہ کا ہمیں یہ جمعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع نماز کی اہمیت اور بے نمازی کا انجام ہے۔ رب العالمین کی بلند و بالا بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل جلالہ ہمیں 5 وقت کی نماز ہمیشہ باجماعت پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین ذی شام، اسلام کے 5 رکن ہیں اور ان 5 اراکین میں سے دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کی تاکید قرآن مجید برہان رشید کے اندر کی گئی، احادیث طیبات کے اندر اس کی تاکید کی گئی سختی سے، اور دیگر عبادات کے اندر جو رونق ہمیں نظر آتی ہے
وہ اسی عبادت ہی کا ثمرہ طیبہ ہے، اور اگر کسی کی یہ عبادت ہی ناقص ہو تو اس کو پھر دیگر عبادات کے اندر بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے انسان کا ایک دل ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر اس کا دل صحیح نہیں ہے تو اس کے دیگر اعضاء بھی درست نہیں ہیں۔ ایک انسان کا دل بیچارہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور خوبصورت ہے، جوان ہے، طاقت ہے اس کے پاس، سارے اس کے اعضاء سلامت ہیں، لیکن اس کا دل خراب ہے تو اس کے دیگر اعضاء کسی کام کے نہیں ہیں۔ کسی بھی وقت اس کو ایک جھٹکا لگ سکتا ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی کے اعضاء سلامت اگرچہ نہیں ہیں لیکن اس کا دل سلامت ہے تو اس کے جو کچھ اعضاء ہیں وہ بھی تندرست اور توانا رہیں گے۔ نماز کا تعلق بھی دیگر عبادات کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی بندے کی نماز درست ہے، نماز مکمل ہے، تو دیگر نفلی عبادات، صدقہ و خیرات، خدمت خلق اور دیگر عبادات کے اندر اس کو لذت نصیب ہوگی، اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اس کو سکون نصیب ہوگا۔ لیکن اگر نماز جو کہ ایک عبادات کا دل ہے، اگر یہ نماز ہی اگر کسی کی درست نہیں ہے تو چاہے وہ ہزاروں نوافل پڑھتا رہے، چاہے وہ ہزاروں خدمت خلق والے کام کرتا رہے، فلاحی ادارے چلاتا رہے، لیکن اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہی درست نہیں ہے تو اس کی دیگر عبادات بھی قبول نہیں ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی طیبہ میں رہتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حکم ارشاد فرمایا، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر سینکڑوں مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ پڑھے نماز تو پھر اس کے بارے میں قرآن بھی سخت حکم ارشاد فرماتا ہے، اور احادیث طیبات کے اندر بھی اس کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر کئی مقامات پر یہ فرمایا گیا، اور ایک جگہ یہ فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، فرمایا کہ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ نہ خلف آئے، نہ خلف نہ لائق، وہ نہ خلف آئے جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، ان قریب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اب یہ غی کیا چیز ہے؟ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا غی ایک کنویں کا نام ہے جو جہنم کے اندر موجود ہے۔ جس وقت جہنم کی آگ بجھنے پہ آتی ہے اس وقت اس کنویں کے منہ کو کھول دیا جاتا ہے، وہ کنواں جہنم کی آگ کو پھر بھڑکا دیتا ہے۔ ارے اس کی گرمائش اور اس کی تپش کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جہنم کو جس کی وجہ سے بھڑکایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بھڑکایا جاتا ہے، اور بے نمازی کو اس غی میں پھینکا جائے گا۔
اس کنویں میں پھینکا جائے گا، اس وادی میں پھینکا جائے گا۔ تو ایک انسان کا یہ نازک بدن جو دنیا کی ایک معمولی سی آگ اور ماچس کی ایک تیلی کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر غلطی سے وہ چنگاری اس کے جسم پر پڑ جائے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ اس انسان کے اندر اس وقت کون سی طاقت پیدا ہو جائے گی، کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ یہ اس سخت ترین آگ کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جہنم کی آگ کے 70 حصے کیے گئے، ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، اور یہ دنیا کی آگ اب خدا سے دعا کرتی ہے کہ میرے مالک مجھے اب اس جہنم میں لے کر نہ جا، حالانکہ یہ اسی جنس سے ہے، وہ بھی آگ ہے، یہ بھی آگ ہے، لیکن یہ آگ دعا کرتی ہے کہ مالک اب اس آگ میں مجھے نہ لے کر جانا، اس کی ہیبت اور اس کی گرمائش اور اس کی تپش اتنی ہے۔ ارے یہ انسان کیسا غافل ہے کہ ایک مٹی کا بنا ہوا ہے اور یہ آگ کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہنم میں جانے والے کام دن رات کرتا رہتا ہے۔ یہ آگ اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور یہ انسان ہو کر جو اس آگ کی تپش کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، ذرا سا وہ آگ اس کے قریب آئے تو یہ انسان جل جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں اب یہ آگ اس آگ سے ڈر رہی ہے، لیکن کتنا بے خبر اور بگڑا ہوا یہ مسلمان ہے کہ اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، مجھے اگر اس آگ میں ڈالا گیا تو کس طرح میں اس آگ کی تپش کو برداشت کر سکوں گا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس جہنم کی آگ کا کوئی کروڑواں حصہ بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی بات دوزخ میں لے آئی، تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ جو باغوں میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس جہنم کی آگ میں ڈالا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم اپنی نمازوں کو ضائع کرتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اس بندے کے بارے میں جو اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر رب کا قرآن بولتا ہے فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، فویل بس ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، فویل للمصلین ہلاکت اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جن کو دنیا داری کے کام تو یاد ہیں، یہ یاد ہے صبح 8 بجے میں نے آفس میں پہنچنا ہے، یہ یاد ہے صبح 8 بجے میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، یہ یاد ہے میں نے اتنے بجے ڈیوٹی پر نہ پہنچا تو مجھے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ اگر میں 5 وقت مسجد میں نہ داخل ہوا تو مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کو یہ یاد نہیں ہے، اس کو یہ یاد ہے کہ دنیا داری کے کام ٹائم پر نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ رب فرماتا ہے کہ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے، لیکن تو اگر نماز کو چھوڑے گا تو تیری مغفرت کا ذمہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ تو مغفرت کا ذمہ اس رب نے نہیں لیا، لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو ہی بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگا اور روشن دلیل ہوگی اس کے لیے، اور اس کے لیے نجات کا سامان بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے اس کی حفاظت نہ کی لم یکن لہ نور، اس کے لیے نور بھی نہیں ہوگا، ولا برہان ولا نجات، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، کوئی عذر ہوگا، نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی۔ وکان یوم القیامت مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، فرمایا کہ پھر وہ بندہ، یہ نالائق اور بگڑا ہوا انسان جو نمازوں کو ضائع کرتا رہا، اس کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ عام طور پر لوگ یا تو سلطنت کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں، یا وزارت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، یا مال و دولت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، یا تجارت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ اے میرے تاجر بھائیوں، آپ میں سے اکثر تاجر حضرات ہیں، سنیں اس بات کو دل کے کانوں سے۔ تو فرمایا کہ اکثر لوگ تجارت کی وجہ سے، وزارت، سلطنت اور دولت مال کی وجہ سے نماز کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص سلطنت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ اور خدا کا بگوڑا اس لیے بنا کیونکہ اس کے پاس سلطنت تھی، وہ غرور میں آ گیا۔ اب کون ایک مسلمان برداشت کر سکتا ہے کہ میرا حشر فرعون بدبخت کے ساتھ ہو؟ اتنا سخت ترین کافر۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز کو وزارت کی وجہ سے چھوڑا اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کا وزیر حامان۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے مال و دولت کی وجہ سے اپنی نماز کو ضائع کیا تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا جو بہت بڑا کافر تھا۔ مال و دولت اتنا کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے، لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں نہ حاضر ہوا وہ، اور رب کے دربار کا ہمیشہ بھگوڑا رہا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو آج بھی اس کے دربار کا باغی بن جائے گا، قیامت کے دن اسی بھگوڑے کے ساتھ اسی باغی کا حشر کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو تجارت کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ضائع کرے گا، کہے گا اب پیچھے کوئی ہے نہیں بیٹھنے کے لیے، دکان کھلی ہے، دکان پر کس کو بٹھاؤں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عذر تمہارے پاس ہوں گے، لیکن سن لو کہ جس نے تجارت کی وجہ سے نماز کو ضائع کیا تو اس کا حشر مکے کے بہت بڑے منافق ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آج کون مسلمان یہ برداشت کرتا ہے؟ آج کوئی ایک گناہ گار ہو نا، ایک شرابی، ایک گناہ کرنے والا مسلمان ہو لیکن ہو گناہ گار، تو میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یار قیامت کے دن میرا حشر اس کے ساتھ ہو۔ ہر کوئی کہے گا میرا حشر داتا صاحب کے ساتھ ہو، میرا حشر فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو، میرا حشر بابا فرید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو۔ ہر کوئی یہ چاہے گا، لیکن ایک عام گناہ گار کے ساتھ حشر کروانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ بے نمازیوں سنو تو صحیح، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر تو اتنے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ کیا جائے گا، اس وقت تمہاری غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ اور پھر حشر ان کے ساتھ ہوگا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ فرعون کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ قارون، حامان اور ابی بن خلف ابدی جہنمی ہیں، یہ جہنم میں رہیں گے۔ اب بتائیں جن کا ان کے ساتھ حشر ہوگا کیا وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جہنم میں جائیں گے۔ کون برداشت کر سکتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں اور ان کے ساتھ جاؤں؟ تو میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ایک عام بندے کو
302 والے مجرم کے ساتھ قید کر دیا جائے کہ جو اس کا حشر ہونا ہے وہی تیرا حشر ہونا ہے، میں کہتا ہوں اس کی نیندیں اڑ جائیں گی، وہ موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ تو یہ تو دنیاوی مثال ہے، تو اگر کوئی نماز چھوڑے گا تو اس کا حشر تو اتنے بڑے لعین اور کافروں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کا خیال کیجئے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں حکم کروں اور لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں اور ان کو آگ لگائی جائے، لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں اور میں کسی کو حکم دوں کہ وہ اذان پڑھے اور ایک بندے کو حکم دوں وہ نماز پڑھائے، اور میں پیچھے سے جا کے دیکھوں کہ کون نماز نہیں پڑھتا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے گھروں کو جا کر میں جلا کے راکھ کر دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی سخت نفرت فرماتے تھے اس بے نمازی سے۔ رب کی رحمت کی امید ہمیں بھی ہے، شفاعت کے مجدے ہم نے بھی سنے ہیں، لیکن بتائیں تو صحیح کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تاثرات ہوں بے نمازیوں کے بارے میں، تو کیا وہ بے نمازی کی شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن؟ جو دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بے نمازیوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں، تو کس منہ سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی امید لگا کے ہم بیٹھے ہیں؟ اس لیے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا لمبا قیام کریں کہ پاؤں میں سوزش آ جائے، حالانکہ رب فرماتا ہے محبوب ہم نے تو تیرے صدقے تیرے اگلوں کے اور تیرے پچھلوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے، تو اس محبوب کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ لیکن دیکھیں کہ کس انداز سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی عبادت کر کے دکھائی۔ ہمارے اوپر تو تہجد فرض نہیں ہے، تہجد پڑھنا ہمارے لیے مستحب ہے، لیکن وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر تہجد بھی فرض تھی، نمازیں بھی فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، اور پابندی سے وہ تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ہم کہاں پھر اور وہ کہاں، اور ہم پھر آج نماز چھوڑیں اور دعویٰ کریں کہ ہم امتی ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ تو جناب آپ کو صبح فجر میں اٹھنا تو قبول نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ کیسی موت قبول ہے؟ جان کی بات بعد میں ہے، وقت تو دے نہیں سکتے ہو، جان کہاں سے دو گے؟ اور یہ انسان ہے جو بہت سارے دعوے ایسے کرتا ہے کہ جو یہ جھوٹے ہوتے ہیں، وقت آنے پر یہ پھر جاتا ہے اپنے دعووں سے۔ جیسے یہ مجازی عشق کرنے والے پہلے چاند ستارے دکھاتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے سے کام تو تم کر نہیں سکتے ہو، تو مجھے بتاؤ جان کہاں دو گے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو اس لیے جان کی بات بعد میں ہے، پہلے ہے وقت کی بات، بدنی عبادت کی بات۔ پہلے اپنی نماز پڑھ کے تو محبوب کو نذرانہ پیش کرو نا، پھر جان کی باری آئے گی۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جو انسان سے حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو اس کا آگے والا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور اگر اس کی نماز صحیح نہ ہوئی تو سمجھ لیں اس کے لیے خرابی ہے، وہ ناکام ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ پرچے کا پہلا سوال ہی بندے کو نہ آتا تو بندہ کنفیوز نہیں ہو جاتا، آگے والے سوالوں کے کیا جواب دے گا؟ ایک پرچے کے اندر سوال ہوتا ہے لازمی سوال، وہ سوال نہیں کریں گے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ یہ نماز بھی لازمی سوال ہے، اس سوال کا جواب قیامت کے دن نہیں دیں گے تو آگے نہیں جانے دیا جائے گا، وہیں رکیں گے اور وہیں پھر آگے والے معاملات میں نقصان اٹھائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان۔ فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے کل قیامت کے دن خدا سے وہ اس حال میں ملے گا کہ خدا اس پر غضبناک ہوگا، خدا اس پر ناراض ہوگا۔ اور جس پر خدا ناراض ہو گیا قیامت کے دن، مجھے یہ بتائیں
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ شعر ہمیں آتا ہے اور سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج تک کوئی بھی کام خدا کی مرضی کے خلاف کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وہ دونوں رب اور رب کا محبوب ایک دوسرے کی مرضی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جس پر رب غضبناک ہوگا محبوب اس کی کیسے شفاعت فرمائے گی؟ محبوب اس کے بارے میں کیسے فرمائیں گے کہ یا اللہ آج تو اس پر غضبناک ہے تو اس کو جہنم میں نہ پھینک، بلکہ محبوب تو یہ فرمائیں گے کہ جس پر خدا غضبناک ہے تو یہ بندہ اسی کے لائق ہے کہ اس کو جہنم میں پھینکا جائے. مسلمان نے بالآخر جنت میں ضرور جانا ہے، یہ کنفرم بات ہے، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم بغیر عذاب کے ہی جنت میں چلے جائیں؟ ایسے بھی مسلمان ہوں گے جو پہلے عذاب چکھیں گے، مزہ عذاب کا، پھر بھی حضور کی شفاعت سے ہی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ چلو پہلے 1000 سال جہنم کا عذاب برداشت کرو، چلو پہلے 500 سال جہنم کا عذاب برداشت کرو، رب کعبہ کی قسم مر جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی جہنم کا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی جہنم کا کروڑویں حصے کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. ہم اپنے دور میں ہمارے اندر یہ پہچان ہوتی تھی کہ یار منافق کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ فرمایا جو نماز میں سستی کرتا تھا، نماز چھوڑتا تھا، ہم سمجھ جاتے تھے یہ سچا غلام نہیں ہے، یہ منافق ہے. تو آج پھر وہی منافقوں والی عادتیں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں. تو منافقوں والا کام کریں تو پھر منافقوں جیسا ہی حشر ہوگا نا، اور اگر غلاموں والا کام کریں گے تو پھر غلاموں جیسا ہی معاملہ کیا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں نماز کو نہ بھولیں، نماز فرض اعظم ہے، نماز فرض عین ہے. آج نماز جنازہ پڑھنے تو پہنچ جاتے ہیں، وہاں ناک کٹنے کی بات ہوتی ہے، نہیں جائیں گے تو ناک کٹ جائے گی. یہ ناک دکھانے جاتے ہیں، منہ دکھانے جاتے ہیں کہ آج نہ گئے تو کل کو ہمارے جنازے میں کوئی نہیں آئے گا. ارے یہ تو فرض کفایہ ہے. آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی جا کر اگر ایک بندہ بھی جا کر جنازہ پڑھ لے گا، ساروں کے سروں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا، ساروں کے ذمے سے یہ فرض ختم ہو جائے گا، سارے بری و ذمہ ہو جائیں گے. لیکن وہاں دیکھیں کس انداز سے پہنچے ہوتے ہیں. اور نماز آپ کا بیٹا بھی پڑھے گا تو پھر بھی آپ کے سر سے نہیں اترے گا، آپ کا والد پڑھے گا تو پھر بھی آپ کے سر پر فرض ویسے کا ویسا رہے گا، آپ کا پیر پڑھے پھر بھی آپ کے سر پر یہ فرض ویسے کا ویسے رہے گا، کیونکہ یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. تو پھر کس انداز سے ہم دیکھیں جنازوں میں تو پہنچتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری نمازوں میں کس انداز سے ہم سستیاں کر رہے ہیں. ایک دوست تھا، ایک لڑکا تھا، اس کی بہن فوت ہو گئی، اور جس وقت وہ اپنی بہن کو قبر میں اتارنے لگا تو اس کے پیسوں کی تھیلی قبر میں گر گئی. گھر آیا، رقم زیادہ تھی. گھر آ کر اس کو یاد آیا کہ میرے تو پیسے بہن کی قبر میں گر گئے اور رقم کچھ زیادہ تھی. تو گیا کہ جا کر چلو ابھی تازہ قبر ہے نکال لیتا ہوں. جس وقت بہن کی قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، عذاب ہی عذاب ہے. آنسو بہاتا روتا ہوا والدہ کے پاس آیا، پوچھا ماں میری بہن کیسے اعمال کرتی تھی؟ تو ماں نے بولا بیٹا نماز بھی پڑھتی تھی، پرہیزگار بھی تھی، لیکن نماز لیٹ کر کے پڑھتی تھی، نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کو قضا کر کے پڑھتی تھی. تو دیکھیں ایک بندہ، ایک عورت نماز کو قضا کر کے پڑھے، اس کی قبر میں یہ حال ہوتا ہے، تو جو نماز کو سرے سے پڑھے ہی نہ اس کی قبر کا حال کیا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا تو کوئی دین نہیں ہے جس کی نماز نہیں ہے.
دین بھی اسی کا ہے جس کی نماز ہے، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین بھی نہیں ہے۔ اور کتنی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس بندے کو کیا سمجھتے تھے، آئیے اس بارے میں بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے اعلانیہ کفر کا ارتکاب کر لیا، اعلانیہ کافر ہو گیا وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا۔ پھر دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو جائے گا۔ اب کئی احادیث اس بات پر موجود ہیں، لیکن اب دیکھیں صحابہ کرام میں سے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب کا نظریہ اور موقف یہی تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک اور امام نخعی رحمہم اللہ المبین کا بھی یہی مذہب تھا۔ لیکن اگرچہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور کئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ بھی مذہب ہے کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے اگرچہ یہ سخت ترین گناہ ہے لیکن وہ بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، کیا یہ کم ہے کہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ، اتنے جلیل القدر صحابہ، ان سب کا یہی موقف تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ اگرچہ ہمارے امام صاحب اور کئی صحابہ کا یہ موقف ہے کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوتا ہے۔ ایک عقل مند اور مسلمان کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے کہ نماز نہ پڑھنے کا کتنا سخت عذاب ہے اور کتنا بندہ بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا خیال کریں۔ آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے اس بات کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے اور بارہا مرتبہ میں نے اس بات کو ڈسکس کیا، لیکن ہے افسوس کہ ہمارے توجہ ساری کی ساری آج مال کمانے کی طرف ہے، دنیا داری ٹھیک کرنے کی طرف ہے، ہماری نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، دین داری کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ایک نکمے سے نکمہ کام بھی کرنا ہو، سائیکل چلانی سیکھنی ہو نا، سائیکل چلانی سیکھنی ہو تو اس کے لیے بھی استاد پکڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ سائیکل سیکھتا ہے، وگرنہ نہیں سیکھ پاتا۔ ایک دین ہے اور دین کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے معاملات ہیں، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، یہی دین ہے جس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے، سیکھا ہے تو دنیا کو سیکھا ہے، نکمے سے نکمہ کام بھی سیکھ کے کیا ہے اور دینی لحاظ سے بڑے سے بڑا کام بھی دیکھ دکھائی کر کے اور بے سیکھے ہم نے اس کو کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک نماز پڑھی چوری بھی کر رہے ہیں جا کے، ایک نماز پڑھی جا کر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ایک نماز جا پڑھتے ہیں اور باہر جا کر سودی لین دین بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھی اور جا کر شراب بھی پی رہے ہیں، نماز پڑھی اور بے حیائی والے کام بھی کر رہے ہیں، حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور یہ نماز پڑھ کے پھر بے حیائیوں والے کام کر رہا ہے۔ مطلب کیا نکلتا ہے؟ دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس نے نماز کے حقوق کو پورا کیا ہوگا، نماز کو سیکھ کر اس کے عین جیسے اس کو پڑھنا چاہیے، جیسے اس کا حق ہے ویسے پڑھا ہوگا، نماز اس کو سارے گناہوں سے بچا کر جنت کا داخلہ دے گی۔ اور جس نے صرف مرغے کی طرح چونگے ماری ہوں گی،
اور جس نے صرف بغیر سیکھے اور رکوع و سجود کو بھی مکمل نہ کیا ہوگا اور بغیر سیکھے نماز کو پڑھا ہوگا، حتیٰ کہ نماز میں آ کر کفریات بکے ہوں گے، حتیٰ کہ نماز میں آ کر ظاہر سی بات ہے جس وقت ایک بندہ قرات نہیں سیکھے گا تو الفاظ چینج ہوں گے، معنی چینج ہو جائیں گے۔ جس نے باہر رہتا شاید محفوظ رہتا، نماز سیکھی نہیں ہے، نماز میں آ کر ہا اور ہا کا فرق نہیں کر رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، عین اور حمزہ کا اس کو فرق معلوم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ مسلمان رہتا۔ بعض اوقات ایسے بندہ الفاظ بولتا ہے قرآن کے کہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، کہتا ہے مطلب قل هو اللہ احد، اس کا معنی یہ ہے تم فرماؤ کہ خدا ایک ہے، اور اگر اسی کا بندہ قل نہیں بلکہ کل پڑھتا ہے قل هو اللہ احد تو اس کا معنی ہے تم کھاؤ کہ خدا ایک ہے۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کا ہمارا حال ہمارے سامنے ہے، اور یہی نمازیں ہیں پھر جو ہمیں بے حیائیوں اور برائیوں سے نہیں روکتی ہیں، اور یہی بے حیائیاں اور برائیاں جنت سے رخ موڑ کر جہنم کا داخلہ عطا کریں گی۔ اس لیے آج فاسٹ دور ہے، آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آج آپ کو چین نہیں جانا پڑے گا علم سیکھنے کے لیے، آج آپ کو مہینوں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا علم دین سیکھنے کے لیے، آپ کی گلی میں ایک حافظ کا گھر موجود ہے، آپ کی گلی آپ کے گھر میں حافظ موجود ہوں گے، آپ کی گلی میں امام کا گھر موجود ہے، آپ کے محلے میں عالم دین رہتا ہے، ان سے قرآن سیکھ لیں، ان سے اپنی نماز درست کر لیں۔ اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے ہیں آن لائن سسٹم ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی کا شعبہ آن لائن ہر چھوٹے بڑے کو قرآن سکھا رہا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو دین سکھا رہا ہے، لیکن اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ بچوں کی ہزاروں روپے کی فیسیں بھریں گے، یہی بچے جو دنیا پڑھ کے بعد میں جنازہ پڑھنا بھی ان کو نہیں آتا ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے مہینے کی معمولی سی فیس بھر کے آن لائن کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا سیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اتنے ہی شرمیلے ہو گئے ہیں تو حالانکہ دین سیکھنے کے معاملے میں شرمیلہ نہیں ہونا چاہیے، ماں کی گود سے لے کر گور تک قبر تک انسان علم دین سیکھتا رہتا ہے، طالب علم رہتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آن لائن ہی سیکھ لے، اپنی نمازوں کو تو درست کر لیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک بندہ وہ ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، یہ بڑی پوائنٹ والی بات ہے، نوٹ کریں اس کو۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، قیامت میں جائے گا تو نامہ اعمال سفید نظر آئے گا، اس کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، حقیقت سامنے ہوگی، نماز پڑھتا رہا، نہیں پڑھی نماز، لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے، شرمندہ ہوگا۔ لیکن ایک بندہ حج بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، لیکن سیکھ کر نماز نہ پڑھی، سیکھ کر حج نہ کیا، تو یقین کیجئے اگر اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن اس کو چٹا دکھایا گیا، میں کہتا ہوں وہ بندہ تو مر جائے گا کہ میں تو ساری زندگی سجدے دیتا رہا، ماتھے پہ محراب بھی ڈال لیا اور میری نماز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں رب قبول کرے گا، یار یہ کیسے جرت کر لیتے ہیں ہم کہ رب قبول کرے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ کہا چلو دوبارہ نماز پڑھو، چلو دوبارہ نماز پڑھو، چلو دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر اس نے عرض کیا حضور مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دینا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایسے 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 اس طرح نماز پڑھو، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اگر خدا ہر نماز کو ہی قبول کر لیتا، اگر یہی ذہن صحیح ذہن ہوتا کہ خدا قبول کرنے والا ہے، خدا قبول کرے گا، تو میرے آقا کبھی بھی صحابی کو 3 بار حکم نہ دیتے کہ جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو۔ حالانکہ وہ صحابہ جنہوں نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، تو ان کی نماز کتنی درست نماز ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں نماز 5 وقت کی اور سیکھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اہم چیز ہے قرآن سیکھیں گے، نماز میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر نماز درست ہوگی۔ اگر پورا قرآن نہیں سیکھ سکتے، چلو کم از کم 1 2 3 سورتیں ہی سیکھ لیں تاکہ وہ سورتیں نماز میں پڑھتے رہیں اور آپ کی نماز درست ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔